زید بن حارثہ یہ آزاد تھے، کچھ کافر تھے، وہ گئے اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، ان کو اٹھا کے لایا اور مکہ میں آ کے ان کو بیچ دیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کو خریدا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ کے پیش فرمایا۔ تو زید بن حارثہ کہ جب والدین کو پتہ چلا، وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے مکہ آئے تو ان کے والد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور فرمانے لگے، ہے اللہ کے نبی، آپ جتنا پیسہ لیتے ہیں لے لیں، ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، زید سے پوچھ لو، اگر وہ جانا چاہتا ہے تو بے شک چلے جائے، آپ لے کے جائیں۔ حضرت زید کو بلایا گیا اور پوچھا گیا تو حضرت زید فرمانے لگے، میں یہیں پہ رہوں گا، میں گھر نہیں جاؤں گا۔ والد فرمانے لگے، دیکھو یہاں پہ رہو گے تو غلامی میں رہو گے اور وہاں پہ آزاد رہو گے۔ فرمانے لگے کہ اس آزادی سے مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی زیادہ پسند ہے۔ اور ان کی پھر شادی ہو گئی۔ ان کی بیوی کا نام تھا زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر کچھ عرصے بعد انہوں نے طلاق دے دی اور ان کی طلاق کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر مشرکین تان دیتے تھے اور تان کرتے کہ دیکھیں کہ محمد نے اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ تو فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا ابا احد من رجالکم، ابا احد منکم نہیں فرمایا ہے۔ وجہ یہ ہے، یہ جو رجال کا اضافہ کیا ہے اس شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 4 بیٹے تھے جن کے آپ والد ہیں، مگر ان میں سے کوئی بھی رجال کی حد میں داخل نہیں ہوا کیونکہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ یا پھر یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ نزول آیت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی زندہ نہیں تھا، 3 تو فوت ہو گئے تھے، اور حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے پیدا ہونے تھے، وہ ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے۔
اس وجہ سے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تم میں سے کسی بھی رجال کے والد نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ آگے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، آپ نے پڑھا ہوگا نحو کی کتابوں میں، یہ جو لیکن ہے یہ پہلے کلام میں کوئی شبہ ہو سکتا ہو تو اس کے جواب کے لیے آتا ہے۔ شبہ یہ ہے جب کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں، تو ابوت کی نفی گویا نبوت کی نفی ہے، یہ شبہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب دیا لیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ حقیقی باپ ہونا یہ الگ بات ہے اور روحانی باپ ہونا الگ بات ہے۔ حقیقی باپ تو نہیں لیکن روحانی باپ ضرور ہے۔ تو حقیقی باپ ہو اور وہ اپنے حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے تو یہ تو جائز نہیں، لیکن روحانی باپ ہو اور اپنے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرے جس کو طلاق دی گئی ہو تو یہ جائز ہے۔ تو حقیقی باپ ہونا الگ بات ہے اور روحانی باپ ہونا یہ الگ بات ہے۔